سورة الحديد آیت نمبر 12 سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يوم ترى المؤمنين والمؤمنات يسعى نورهم بين أيديهم وبأيمانهم بشراكم اليوم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ذلك هو الفوز العظيم يوم يقول المنافقون والمنافقات للذين آمنوا نقتبس من نوركم قيل ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا فضرب بينهم بسور له باب باطنه فيه الرحمة وظاهره من قبله العذاب صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. قیامت میں جب لوگ قبروں سے اٹھیں گے تو اس وقت بہت سارے مراحل ایسے ہوں گے کہ لوگوں کو ان سے گزرنا پڑے گا. بعض کے چہرے سیاہ ہوں گے، بعض کے چہرے سفید ہوں گے. بہتوں کو اعمال نامہ دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا، بہتوں کو بائیں ہاتھ میں دیا جائے گا. ان مختلف مواقف کے ہوتے ہوئے ایک موقع ایسا آتا ہے کہ بالکل اندھیرا ہی اندھیرا چھا جاتا ہے. اس وقت ایمان والوں کو اللہ کے جانب سے ایک روشنی عطا کی جاتی ہے، ایک نور. اس نور کو لے کر وہ پل صراط کو عبور کر کے جنت کی طرف جائیں گے. اب تلاوت شدہ آیتوں میں قرآن کریم یہ کہہ رہا ہے کہ وہ دن قابل ذکر ہے کہ تو دیکھے گا ایمان والے مردوں کو، ایمان والی عورتوں کو، یسعی نورہم بین ایدیہم و بایمانہم، کہ ان کو جو نور دیا جائے گا وہ ان کے آگے اور دائیں جانب ہوگا، اور ان کو بشارت دی جائے گی بشراکم اليوم جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا، تمہیں بشارت ہو آج جنت کی جس میں نہریں بہتی ہے اور وہ گزری ہیں، وہ بیان گزرا ہے کہ دودھ کی، شہد کی نہریں، 4 نہریں جو بہتی ہیں. اب یہاں پہ
دوسری آیت میں پھر یہ کہا جاتا ہے کہ منافقین یقول المنافقون والمنافقات، کہیں گے منافق مرد اور منافق عورتیں ایمان والوں سے، ذرا ٹھہرو، نقتبس من نورکم، ہم تم سے کچھ نور لیں گے۔ یہ ان سے کہیں گے کہ نہیں، ہمارا نور تمہیں کوئی فائدہ نہیں دے گا۔ ارجعوا وراءکم فالتمسوا نورا، پیچھے چلے جاؤ، جہاں سے نور ملا تھا وہیں جاؤ، تم اپنے لیے نور لے لو۔ فضرب بینہم بسور لہ باب، اب جب وہ جائیں گے ادھر واپس آئیں گے تو ادھر آئیں گے، ایک دیوار لگا ہوا ہوگا، اس میں ایک دروازہ ہوگا، باطنہ فی الرحمت وظاہرہ من قبلہ العذاب، اس کا جو اندرونی حصہ ہوگا وہ رحمت ہی رحمت ہوگا، اور باہر کے طرف دروازے کے باہر کے طرف کا جو حصہ ہوگا وہ عذاب ہی عذاب ہوگا۔ اب یہ نور ایمان والوں کو دیا جاتا ہے اور منافقین کو دیا جاتا ہے۔ اب نور کتنا دیا جاتا ہے؟ احادیث میں اس طرح بھی ہے کہ ایک شخص کو اتنا نور دیا جائے گا کہ اس موقف سے لے کر مکہ مکرمہ تک اس کا نور ہوگا۔ ایک شخص کو اتنا نور دیا جائے گا کہ وہ بہت زیادہ ہوگا، اور دوسرے شخص کو اتنا نور دیا جائے گا کہ اس کے پیر کے انگوٹھے کے مانند ہوگا، اس کے مثل ہوگا، اتنا نور اس کو دیا جائے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد عاری ہے کہ لوگوں، نمازوں کا اہتمام کرو، نمازوں کا اہتمام کرو، پانچوں نمازوں کا اہتمام کرو، آداب کے ساتھ ان کو ادا کرو اور پڑھو، یہ قیامت میں تمہارے لیے نور بنیں گے۔ اور جو ان نمازوں کا اہتمام نہیں کرے گا وہ نمازیں اس کے لیے نور نہیں بنیں گی، بلکہ وہ فرعون، قارون، حامان کے ساتھ اس کا حشر ہوگا۔ جو نمازوں کا اہتمام کرے گا یہ اس کے لیے نور ہوگا، حجت ہوگا۔ تو نمازوں کے متعلق فرمایا کہ انسان کے لیے نور ہے۔ سورۃ کہف کے متعلق کہا گیا کہ اس کی تلاوت کرو، یہ نور ہے۔ جمعے کے دن اس کی تلاوت کرو تو ایک جمعے سے دوسرے جمعے تک پڑھنے والے کے لیے نور ہے۔ اس طرح کے بہت سارے اعمال حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ترغیب دیتے ہیں کہ یہ قیامت میں تمہارے لیے نور بنے گی۔ اب یہاں پہ ایمان والوں کا تذکرہ ہے اور منافقین کا تذکرہ ہے، کفار کا تذکرہ نہیں، ان کو نور ملے گا ہی نہیں۔ اب جن کو یہ نور ملتا ہے، اس نور کی روشنی میں اللہ تعالیٰ میری اور آپ کی مدد کرے۔ اس نور کی روشنی میں یہ چلیں گے، پول صراط کو عبور کریں گے، پول صراط پہ جائیں گے، یہ پل ہے نیچے جہنم ہے۔ اب یہاں کون جائیں گے؟ تو ایمان والے جا کے اس کو عبور کریں گے۔ منافقین کو جو نور ہے اس کے متعلق ہے کہ ان کو نور نہیں دیا جائے گا، اور یہ بھی ہے کہ ان کو نور دیا جائے گا، اس لیے ان کا نور پھر آگے چل کے بجھ جائے گا۔ وہ اندھیرے میں ہوں گے تو ایمان والوں کو کہیں گے کہ صبر کرو، ہم تم سے نور لیتے ہیں۔ ان کا نور اس لیے بجھتا ہے کہ وہ ابتدا میں کلمہ پڑھ کے مسلمان اپنے آپ کو ظاہر کر کے اندر سے وہ مخلص نہیں تھے۔ یخادعون اللہ وہو خادعہم، قرآن کہتا ہے کہ منافقین اللہ کو دھوکہ دیتے، اللہ ان کو دھوکہ دے گا۔ وہ یہی ہوگا کہ قیامت میں ان کو نور دیا جائے گا لیکن وہ نور پھر بجھے گا، یہ ان کا عمل ہے۔ اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ یہ وہ منافقین، اس سے مراد نہیں ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تھے، بلکہ وہ تو پکے منافق تھے، پتہ چلتا تھا، اور قرآن نے ان کی نشاندہی کی کہ یہ منافق ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد قیامت تک آپ کی امت میں جو منافقین ہوں گے، قیامت تک آپ کی امت میں جو منافقین ہوں گے، لازم بات ہے ان کو کوئی نہیں کہے گا کہ یہ منافق ہے۔
کسی کو منافق کہنا تو صحیح نہیں ہے۔ حضور کے زمانے میں منافقین کو قرآن نے منافق کہا اور نشاندہی کی، یہ منافق ہے، یہ منافق۔ اب امت قیامت تک رہے گی، اب قیامت تک آپ کی امت کے منافقین کو کوئی نہیں جانتا اور کوئی ان کو منافق بھی نہیں کہتا ہے، وہ اللہ رب العزت کے علم میں ہے۔ قیامت میں جب ان کو نور دیا جائے گا تو پھر وہ نور بجھے گا ان کی نفاق کی وجہ سے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ منافق اللہ کو دھوکہ دیتا ہے تو اللہ تعالیٰ بھی اس کے ساتھ اس کے عمل کے مطابق یہی معاملہ کرے۔ اب جو رہ گئے کافر وہ تو جہنم میں جہنم کے دروازوں سے داخل کیے جائیں گے، رہ گئے ایمان والے اس نور کو لے کے پل صراط کو عبور کریں گے۔ اب جس مسلمان کو جہنم میں ڈالنا اور اس کو سزا دینا ہوتا ہے، اس کو گناہوں سے پاک کر کے جنت میں لے جایا جاتا ہے، تو وہ یہی پل صراط کو عبور کرتے ہوئے کٹ کے جہنم کے اندر گرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہماری حفاظت کرے۔ پھر وہ جہنم میں پڑا رہتا ہے، پڑا رہنے کے بعد سزا بھگتنے کے بعد پھر اس کو جنت کے طرف لے جایا جاتا ہے اور اس کو جہنم سے نکالا جاتا ہے۔ اللہ چنانچہ ارشاد خداوندی ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یوم تری المؤمنین والمؤمنات، قابل ذکر ہے وہ دن کہ آپ دیکھیں گے ایمان والے مردوں کو اور ایمان والی عورتوں کو، یسعی نورہم بین ایدیہم وبایمانہم، کہ دوڑ رہا ہوگا ان کا نور ان کے آگے اور ان کے دائیں جانب، بشراکم الیوم، فرشتے ان سے کہیں گے اسی ٹائم کہ بشارت ہو آج تمہیں، جنت کی تجری من تحتها الانہار، بہتی ہیں اس کے نیچے نہریں، خالدین فیہا، ہمیشہ رہنا ہے جنت میں، ذالک هو الفوز العظیم، یہی ہے بڑی کامیابی کہ جنت میں داخلہ مل جائے اور ابد الآباد کا قیام ہو جنت میں۔ یوم یقول المنافقون والمنافقات، جس دن کہیں گے منافق مرد اور منافق عورتیں، للذین آمنوا، ان لوگوں سے جو ایمان والے ہیں، ایمان والوں کے نور کو دیکھ کر منافق مرد و منافق عورتیں کہیں گی، انظرونا، ہمارا انتظار کرو، نقتبس من نورکم، ہم لے لیتے ہیں تمہارے نور سے کچھ روشنی، قیل ارجعوا وراءکم، فرشتے ان کو کہیں گے پیچھے لوٹ جاؤ، یا ایمان والے ان کو کہیں گے پیچھے لوٹ جاؤ، فالتمسوا نورا، اپنے لیے وہاں سے نور لے آؤ، اس لیے کہ ایک آدمی کا نور دوسرے کو کام نہیں دیتا، جس طرح دو آدمی آنکھوں والے ہیں، تیسرا اندھا ان کے ساتھ ہو تو یہ آنکھوں والوں کی آنکھیں اس اندھے کو کام نہیں دیتی ہے۔ فرمایا وہاں بھی اسی طرح ہوگا کہ ہر ایک کو اس کا نور کام دے گا، جس طرح ہر آدمی کو اس کی آنکھیں کام دیتی ہے۔ فَالْتَمِسُوا نُورًا،
نورا، ان سے کہا جائے گا پیچھے جاؤ وہاں اپنے لیے نور لے آؤ۔ جب یہ اس طرف چلے جائیں گے واپس آئیں گے فَضُرِبَ بَيْنَهُمْ بِسُورٍ، تو ان کے درمیان دیوار کھڑا کر دیا جائے گا، لَهُ بَابٌ، اور اس میں ایک دروازہ بھی نصب کیا جائے گا، باطنُهُ فِيهِ الرَّحْمَةُ، اس دروازے کا اندرونی حصہ وہ رحمت ہی رحمت ہوگا، جنت ہوگا، وَالظَّاهِرُهُ، اور باہر کا حصہ من قبلہ العذاب، اس کے طرف عذاب ہی عذاب ہوگا۔ اللہم وفق۔